بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورة الدخان مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بزرگان محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیات پڑھ کے سنائی گئی وہ کل 6 آیتیں پڑھ کے سنائی گئی. یہ 25ویں پارے الیہ یرد اور سورہ دخان کی آیتیں ہیں. یہ سورت کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں مکیتن یا مدنیتن لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا. یہاں بھی لکھا ہوا ہے سورۃ الدخان مکیتن. یہ سورہ دخان ہے، مکی ہے. مکی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کی آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع میں مکۃ المکرمہ میں گزری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکۃ المکرمہ میں رہتے وقت میں نازل ہوئی، ان آیتوں کو مکی کہیں گے. اور وہ آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کو مدنی کہیں گے. تو یہ سورت سورہ دخان ہے، مکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دیکھو، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ حنفی مذہب کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ کا جز نہیں ہے. سورہ نمل میں ایک آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ
انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ یہ جو سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ سورت کی ایک آیت نہیں ہے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے سورت ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف فسوف یعلمون یہاں تک مکمل ہو گئی، پھر حامیم یہاں سے سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ یہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے کہ یہاں سورت ختم ہو چکی ہے، یہاں سے نئی سورت شروع ہوتی ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے مولانا مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم تفسیر ان کی دوسرے آیتوں سے چل رہی ہے، حضرت چونکہ اس وقت سفر میں ہیں، ضروری سفر میں ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کر دیں، تو میں نے سوچا کہ کون سی آیتیں منتخب کرے تو مناسب ہوگا۔ تو مفتی صاحب تو اپنے تسلسل سے وہ چلاتے رہیں گے، تو میں نے اس موقع کی مناسبت سے یہ چند آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، اب تفسیر کریں گے تو مناسبت سمجھ میں آ جائے گی۔ حامیم، دیکھو بھائی، یہ جو شروع میں بعض جگہ الف لام میم یا الف لام میم را یا قاف صاد سورت کے شروع میں رہتا ہے، اسی طرح یہ حامیم یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کو، ایسی آیتوں کو آیت متشابہات کہتے ہیں۔ آیت متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ آیات متشابہات دو قسم کی ہیں، کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں جس کے لفظی معنی تو معلوم ہیں لیکن مراد معلوم نہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے پالنہار کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے جسم نہیں ہے، بغیر آنکھ کے وہ دیکھتے ہیں، بغیر ہاتھ کے وہ پکڑتے ہیں، تمام قدرتیں اللہ کو موجود ہیں، اللہ کے لیے کوئی ہمارے جیسے اعضاء کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو ید اللہ کہا گیا، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ کہا گیا، اللہ کا چہرہ، تو اس کے لفظی معنی تو معلوم ہیں، اس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ یہ آیات متشابہات کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے آیات متشابہات کی، اس کے لفظی معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مراد بھی معلوم نہیں۔ پہلے جو آیتیں بتائی گئی کم از کم لفظی معنی تو معلوم ہے، یہ وہ آیتیں ہیں اس کا لفظی معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مراد بھی معلوم نہیں۔ اسی میں سے حامیم بھی ہے، اس کے لفظی معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مراد بھی نہیں ہے، معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو خوب جاننے والے ہیں، اللہ کے سامنے تو اس کی مراد اچھی طرح اللہ کو معلوم ہے، لیکن
عام مومنوں کو یہ اس کی مراد نہیں بتائی گئی. یہ اللہ کے راز کے کلمات ہوتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان آیتوں پر جس کا معنی مطلب سمجھتے ہیں اس پر جیسا ایمان لاتے ہیں، کیا ان آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کا لفظی معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مراد بھی معلوم نہیں، کیا ان آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں؟ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. بے شک ہم اللہ کی اس آیت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح کی تمام آیتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلایا ہے. والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا. مضبوط جانکاری والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پالنہار کی طرف سے ہے. بس اتنا جو ہے ایمان والے کہتے ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فتنہ پردازی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ لوگ جو ہیں ایسی ہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی مراد کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہہ دیا اس کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، پھر اس کی مراد کے پیچھے پڑیں گے تو ان کا ایمان خراب ہوگا. تو بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. بس اتنا جو ہے ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہی بات علامہ قرطبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. والکتاب المبین. اللہ تعالی سب سے پہلے قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے اس کتاب کی جو حق اور باطل کے درمیان کھولنے والی ہے. قسم ہے اس کتاب کی جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے واضح کرنے والی ہے. دیکھو اللہ تعالی کوئی بات اہمیت کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے قسم کھا کر بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہیں، خالق کائنات ہیں. اللہ کو اختیار ہے جس کی چاہے وہ قسم کھائیں. تو یہاں قرآن پاک کی اللہ قسم کھاتے ہیں کہ قرآن پاک کی قسم جو حق کے درمیان باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے. حق کیا ہے باطل کیا ہے کھول کر رکھ دینے والی کتاب کی قسم، یعنی قرآن پاک کی قسم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتے ہیں. آگے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ایک بابرکت رات میں. انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ایک بابرکت رات میں. تو اللہ تعالی نے قرآن کی قسم کھا کر فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں اتارے. اب سوال یہ ہے یہ برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ اس کے سلسلے میں مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے اس سے مراد لیلۃ مبارکہ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. برکت والی رات سے مراد لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر مراد ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا برکت والی رات میں، یعنی شب قدر میں ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا. اور دوسرا قول یہ بھی ہے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، جو اسی شعبان میں
15ویں رات میں آتی ہیں تو یہ شب برات مراد ہے. تو اس لحاظ سے مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے شب براءت میں، برکت والی رات میں، یعنی شب براءت میں اتارا ہے. مفسرین نے اس کو شب برات بھی مراد لیا ہے اور شب قدر بھی مراد لیا. اسی کی مناسبت سے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شب برات کا بھی تذکرہ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں. لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات جو اللہ نے کہا، اس کی وضاحت کرتے ہیں. انا کننا منذرین، یقیناً ہم ہی شفقت کے ساتھ ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، اس لیلہ مبارکہ میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، ایسا فیصلہ نازل کیا جاتا ہے جو ہماری جانب سے اٹل ہے. انا کننا مرسلین، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں. کسے بھیجنے والے ہیں؟ پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شب برات کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شب برات وہ رات ہے جس میں ہر مضبوط چیز کا اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول گھر تشریف لائے. عشاء کی نماز پڑھے، گھر تشریف لائے. آرام فرما لیے. یکایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں. پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، کہاں گئے؟ ان کو ایک خیال آیا، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. ایک خیال دل میں آیا. یہ خیال جو ہی آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو گھر سے باہر نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے کر گئے ہیں. رات کا وقت ہے، کہاں تشریف لے گئے؟ اس لیے تلاش کے لیے نکلے تو جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے ہیں اور وہاں دعا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت کہیں تشریف لینے گئے ہیں، یہیں قریب میں موجود ہیں. اس لیے فوراً دوڑتے اپنے بستر میں تشریف لائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبروں کی زیارت کر کے، ایصال ثواب کر کے، دعا کر کے واپس تشریف لائے. ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دوڑ کر آئے تھے، ابھی کچھ دوڑنے کی وجہ سے ایک گھبراہٹ ابھی باقی تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، محسوس کر کے پوچھا، عائشہ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کر دیں گے؟ تمہاری باری کے دن میں کسی اور کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، عائشہ تجھے معلوم ہے یہ کیسی رات ہے؟ یعنی وہ رات شب برات کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جس طریقے سے بھی عبادت کرے، یہاں عبادت کا تذکرہ ہے، چاہے نماز پڑھے، چاہے ذکر کرے، چاہے تلاوت کریں، چاہے جو بھی عبادت کریں، بہرحال عبادت کریں، درود پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تو بہرحال رات میں، اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر نیکیاں عطا فرماتی ہے۔ قبیلے بنو کلب ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں زیادہ تھی، تو قبیلے بنو کلب میں جتنے بکریاں ہیں اس سے اس کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتی۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی آدمی جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی آدمی حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا مجھ سے روزی طلب کر لے؟ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی دعائیں ایمان والوں کی قبول کرتے ہیں، روزی کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ایسی راتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ایمان والوں کو خصوصاً اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں زندگی بھر گناہیں کرتے رہتے ہیں، یہ ایک بہانے والی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے اس طرح کی راتیں لا کر گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آ کر ہے کہ یہ وہ رات ہے، شب برات وہ ایک رات ہے کہ اس رات میں ہر قسم کا فیصلہ اترتا ہے، یعنی اگلے سال کون کون کیسے زندگی گزاریں گے، کون حیات رہیں گے، کون اللہ کو پیارے ہوں گے، یہ فیصلہ، اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس دے دیتے۔ ویسے تو ہر ایک کا فیصلہ تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، پھر اس میں سے ایک نوٹ نکال کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی روزی کا فیصلہ، کتنے بچے پیدا ہوں گے اگلے سال تک، اس کا فیصلہ۔ تو یفرق کل امر حکیم، ہر محکم بات کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، ایسا اٹل فیصلہ جو اللہ کے طرف سے ہے، انا کننا مرسلین، ہم جو ہیں پیغامبروں کو بھیجنے والے ہی، رحمتا من ربک، تمہارے پالنہار کی مہربانی کے طور پر، انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کو سننے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر ایک روایت کے مطابق شب برات ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
ہر چیز کا اٹل فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اگلے سال کیا ہوگا، کن کی روزی کتنی ہوگی، کون اگلے سال تک زندہ رہیں گے، کون اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کیا کیا دنیا کے اوپر حالات آئیں گے، یہ سارے چیز کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آخر میں ایک روایت ہے شب برات ہی کے سلسلے میں کہ یہ جو کوئی آدمی اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 1 سال پہلے کے گناہ، 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نزول فرماتے ہیں کب سے؟ مغرب کے وقت سے۔ دیکھو اسلامی اعتبار سے رات جو شروع ہوتی ہے مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں جو شب برات کی عبادت ہو یا دوسری لیلۃ القدر کی عبادت ہو وہ ذرا ہم لیٹ کر دیتے، طبیعت میں سستی آ جاتی، اس وقت آتے ہیں خوب گرم پانی نہا لے کو، اچھا بغیر کھانا کھا لے کو، گرم گرم کھانے کھا لے کو، طبیعت پوری کیا ہوتی ہے ہماری تھک کر رہتی ہے، صبح سے جو ہے ذرا محنت کر کے تھک جاتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں، آنے کے بعد گرم پانی نہا لیتے ہیں، اچھا گرم گرم کھانا مزے مزے کے کھانے گھر میں اس وقت ذرا اچھے آئٹم بھی پکاتے ہیں کھا لیتے ہیں، اور وہ بھی ذرا دیر سے چاہتے، عشاء بھی اس وقت ذرا دیر بھی رکھتے، تو آتے ہی مغرب سے لے کو شروع ہو جاتا ٹائم، وہ جو فریش ٹائم ہے اس کو تو ضائع کر دیتے، مغرب کے بعد سے فریش ٹائم ہوتا ہے، تازی طبیعت ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر عشاء کے بعد بھی ضائع کرتے ہیں، پھر 10 بجے کے بعد جو ہے یا 9 بجے آتے ہیں، طبیعت تھکی رہتی ہے، آ کر بیٹھتے ہیں کچھ عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، نیند کی خمار آتی ہے، اس کے بجائے مغرب سے ہی ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو ہے عبادت شروع کر دینا ہے، اس طرح کا جو ہے ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیل مبارکہ کہا، لیل کا معنی رات ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے مغرب ہی سے ہی۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے جو ان آیتوں کا آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک العظمت کلہ ولک الکبریاء کلہ ولک الجلال کلہ ولک الجمال کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انک کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، استغفر اللہ من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، نستغفر اللہ من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ جی اللہ یہ اس مجلس کے اندر ہے اللہ بڑے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ حضرات بھی ہیں، علماء اکرام حافظ قرآن علماء بھی ہیں، اللہ ان تمام کے صدقے میں اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائیے، اللہ اس محلے والوں کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ اس مسجد کے پاس میں اللہ جتنے قبر ہیں، قبرستان کے اندر جتنے اللہ صاحب بھائی بہنیں انتقال ہو چکے تمام کے اللہ خبروں کو نور سے منور فرمائیے، اللہ ہم کو بھی ایک نہ ایک دن تیرے دربار میں آنا ہے، آنے سے پہلے اللہ اس کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ دنیا کی مصیبت سے اے اللہ آخرت کی مصیبت اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ دنیا کے اندر جو فی الحال لاک ڈاؤن کی پریشانی آزمائش ہے،
اے اللہ جس کی وجہ سے اللہ بہت سے لوگوں کو اے اللہ روزی روٹی کے اعتبار سے تنگی و تکلیف پیش آ رہی ہے، بہت سے مجبوریاں پیش آ رہی ہیں، اللہ اس آزمائش کو اللہ ہم کمزور بندے اللہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ مہربانی فرما کر اے اللہ آپ اس تکلیف کو دور فرمائیے۔ اللہ یہ تمام جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں گناہ کرنے سے۔ مولا جب یہ حالات آئے تو ہمیں پتہ چلا اللہ ہم پر آپ ناراض ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال سے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، ہمیں معلوم تھا، لیکن اللہ آپ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مسجد بند کر دیتے ہیں، مدرسے بند کر دیتے ہیں، تعلیم سے اللہ ہمیں محرومی ہوتی ہے۔ اللہ آپ مہربانی فرما کر اس آزمائش کو ہٹا لیجئے، اللہ ہمیں اللہ آرام عطا فرمائیے، اللہ لاک ڈاؤن کی مصیبت کو اللہ ختم فرما دیجئے، ہم کو پہلے جیسا سکون کے ساتھ عبادت کرنے کی، اعمال کرنے کی، دنیا میں اللہ ہمیں لگنے کی، دنیا کے کاموں میں کمانے میں لگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جن بچوں کے اللہ نوجوان بچوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اللہ ان کو نوکریاں عطا فرمائیے۔ اللہ بہت سے نوجوان بچوں کے اللہ تنخواہ میں کمزوری آ گئی ہے، فاقے کی مصیبتیں، بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، قرضے کی مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں، ان تمام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ آنے والی جو شب برات ہے اللہ اس میں خوب اللہ عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اس کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔